پاسٹر صاحبان، تھیولوجی کے طلبہ اور پوری دنیا کی کلیسیا کے اراکین جن کی امید آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی میں ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرا نام گینگ گو یونگ ہے، ایک سینٹر انسٹرکٹر جو آج آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس نے شنچنجی کے 12 قبائل میں سے پطرس قبیلے کے رہنما سے نازل شدہ کلام سیکھا ہے۔ ہمارے قبیلے کے رہنما نے شنچنجی کے چیئرمین لی مین ہی سے ظاہر شدہ کلام سیکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ میں نے بھی جو کچھ دیکھا، سنا اور سمجھا ہے اس کی گواہی بغیر بڑھائے یا گھٹائے دینے کا ارادہ کیا ہے۔ آج میں تعارفی سبق نمبر 14 کی گواہی دوں گا، جس کا عنوان ہے تمثیلی نئی میں، نئی مشقیں اور زیتون کا تیل۔ بڑے پیمانے پر بائبل میں اور زیتون کے تیل کے 2 معنی ہیں۔ سب سے پہلے جسمانی میں اور زیتون کا تیل موجود ہے۔ میں ان چیزوں میں سے ایک تھی جو بنی اسرائیل کے لوگ شادیوں میں استعمال کرتے تھے، اور زیتون کا تیل موسیٰ کے خیمہ کے اندر چراغ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر تمثیلی میں اور زیتون کے تیل کے کیا معنی ہیں؟ جو ان چیزوں کی جسمانی خصوصیات کو استعمال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ پادری صاحبان اس مواد کو پہلے سے جانتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ نہ جانتے ہوں۔ لہٰذا براہ کرم اس وقت پوری توجہ دیں، کیونکہ میں ایک بار پھر اس مواد پر گواہی دینے جا رہا ہوں، اس مواد کے بارے میں ایک بار پھر سے بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں تمثیلی معنی کے جواب کی وضاحت کروں گا۔ تمثیلی نئی میں سے مراد نیا اور نازل شدہ کلام ہے۔ نئی میں کی مشق کے معنی، جس میں نئی میں ہے، ایک نیا چرواہا اور اس کے شاگرد ہیں۔ آخر میں تمثیلی زیتون کا تیل گواہ کی گواہی کے کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو میں بتاتا ہوں کہ تمثیلوں کے تمثیلی معنی کے یہ جوابات کیسے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے لوکا 5 باب اس کی 47 تا 39 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ لوکا 5 باب اس کی 47 سے 39 آیات۔ اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔ آمین۔ میں اس کلام کے پس منظر کی کہانی بیان کرتا ہوں۔ یسوع کے شاگردوں میں سے ایک لاوی نامی جو پہلے محصول لینے والا تھا، اس نے یسوع کے ایماندار ہونے کی خوشی میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ بہت سے محصول لینے والے اور یسوع کے شاگرد اس ضیافت میں شریک ہوئے، اور ہمیشہ کی طرح ضیافت کے شرکا نے مل کر کھانا کھایا۔ تاہم فریسیوں اور شریعت کے معلمین، جنہوں نے یہ دیکھا اور شاگردوں پر یہ کہہ کر تنقید کی کہ تم محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے ہو، یسوع نے پھر لوکا 5 باب اس کی 47 سے 39 آیات میں اس کے بارے میں ایک تمثیل سنائی۔ یسوع نے اس تمثیل میں کہا، کوئی بھی نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں ڈالتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ دے گی، تو میں بھی ختم ہو جائے گی اور میں کی مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ نئی میں کو نئی مشکوں میں ڈالنا چاہیے، اور کوئی پرانی میں پینے کے بعد نئی میں کی خواہش نہیں کرتا۔ اس نے جو کہا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یسوع واقعی میں اور میں کی اس مشق کے بارے میں فکر مند تھا جو اس نے ایک کہانی سنائی تھی؟ یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک نئی میں متعارف کروانا چاہتا تھا، کیونکہ لوگ نئی میں پینا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ پرانی میں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور نئی میں پینا پسند نہیں کرتے؟
حقیقی معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تمثیلی میں اور تمثیلی میں کی مشق کے معنی پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ تمثیلی میں اپنی خصوصیات جسمانی میں سے لیتی ہے جو انگوروں سے بنتی ہے، جو انگوروں کی بیل سے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تمثیلی انگور کی بیل کے بارے میں جاننا چاہیے، جو کہ انگور کا درخت ہے جہاں انگور لگتے ہیں۔ تمثیلی میں کے معنی کو سمجھنے کے لیے یوحنا 15 باب اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے خود کو حقیقی انگور کے درخت کے طور پہ بیان کیا۔ یہ بات یسایہ 5 باب اس کی 7ویں آیت میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ انگور کا تاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور تاکستان کے پودے جو انگور کی بیلیں ہیں یہودا کے لوگ ہیں۔ ان 2 آیات سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمثیلی انگوروں کی بیل سے مراد چرواہے اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر انگور کی بیل کا مطلب چرواہا اور چنے ہوئے لوگ ہیں تو اس بیل سے جو چیز نکلتی ہے وہ ضرور میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک ساتھ تمثیلی میں کے معنی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے یسایہ 55 باب اس کی پہلی 3 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فرب ہی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ آمین۔ ہم یسایہ 55 باب اس کی پہلی 3 آیات سے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یسایہ نبی کے ذریعے بات کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ پیاسوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ خاص خوراک موجود ہے، اور وہ آئیں اور اسے بغیر پیسے کے، بغیر کسی قیمت کے خرید لیں۔ کیا آپ نے کبھی بغیر پیسے کے کوئی کھانا خریدا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کھانا کس چیز کا حوالہ دے رہا ہے؟ آیات 2 اور 3 میں یہ بھی لکھا ہے کہ کان لگاؤ اور سنو تاکہ تمہاری روح زندہ رہے۔ اس کلام کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا جو کھانا یہاں لاتا ہے بشمول پانی، میں اور دودھ، اس سے مراد روحانی غذا ہے جو کلام ہے، اور یہ جسمانی غذا نہیں ہے۔ لوگ جسمانی غذا منہ سے کھاتے ہیں، لیکن کلام جو کہ ایک روحانی غذا ہے، ہمارے کانوں سے سن کر ایسی غذا کھائی جا سکتی ہے۔ یہ روحانی غذا کھانے سے ہماری روحوں کو زندگی ملتی ہے۔ تمثیلی میں کا معنی کلام ہے، لہذا تمثیلی میں کے معنی کلام کے ہیں۔ تو میں سے مراد کلام ہے، اور میں کہاں سے آتی ہے؟ یہ یسایہ 25 باب اس کی 6 تا 8 آیات میں درج ہے کہ خدا پہاڑ پر شادی کی ضیافت کی طرح دعوت تیار کرتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس ضیافت میں بہترین میں تیار کرتا ہے۔ اگر میں ایک کلام ہے تو اس نتھری اور عمدہ میں کا کیا مطلب ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیا اور نازل شدہ کلام ہے جو خدا مقررہ وقت پر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 قسم کی روحانی میں موجود ہیں، ایک خدا کی میں ہے اور دوسری شیطان کی میں ہے۔ خدا کی میں کو مزید پرانی میں اور نئی میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور شیطان کی میں کو اگر دیکھیں
تو بائبل میں شیطان کی میں کو جنگلی میں یا حرام کاری کی میں کہا جاتا ہے۔ اب خدا کی میں کی دو اقسام کے معنی معلوم کرتے ہیں جو پرانی اور نئی میں ہے۔ پرانی میں اور نئی میں پہلی آمد پر ظاہر ہوئی، لہٰذا ہم لوکا 16 باب اس کی 16ویں آیت پر جا سکتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ وہاں یہ لکھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے زمانے تک شریعت اور انبیاء کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ خدا کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے نا؟ آسمان کی خوشخبری کی تبلیغ شروع ہونے سے پہلے موسیٰ کی شریعت کا اعلان بہت طویل عرصے تک ہوا تھا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت پرانی میں ہے اور آسمانی انجیل جس کی تبلیغ موسیٰ کی شریعت کے بعد ہوئی ہے وہ نئی میں ہے۔ نئی میں کے معنی کو گہرائی میں جاننے کے لیے ہم یوحنا پہلا باب اس کی 17ویں آیت کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، جہاں یہ لکھا ہے کہ شریعت موسیٰ کے ذریعے دی گئی اور فضل اور سچائی یسوع کے ذریعے آیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت جس کی تبلیغ سچائی کے کلام سے بہت پہلے کی گئی تھی وہ پرانی میں تھی، اور سچائی کا کلام جو یسوع کے ذریعے آیا وہ نئی میں تھی۔ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو یسوع کے ذریعے پہلی آمد پر کھولا گیا تھا۔ جب یسوع آتے ہیں تو یہ تمام پیشن گوئیاں ظاہر ہوتی ہیں اور ان کی گواہی دی جاتی ہے۔ چونکہ اس وقت کے یہودیوں نے کبھی بھی نازل شدہ کلام جو کہ یسوع کی گواہی تھی اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا، اس لیے یسوع کا کلام اور ان کی تعلیمات ان لوگوں کے لیے نئی میں کی مانند تھیں جو انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ خلاصہ کرنے کے لیے پہلی آمد پر پرانی میں موسیٰ کی شریعت تھی، اور اس وقت کی نئی میں پرانے عہد نامے کی تکمیل کا نیا اور ظاہر شدہ کلام تھا۔ تاہم پرانی اور نئی میں صرف پہلی آمد پر ہی موجود نہیں تھی، وہ دوسری آمد پر دوبارہ ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری آمد پر ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم لوکا 22 باب اس کی 18 تا 20 آیات کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں یسوع نے کہا کہ جب تک خدا کی بادشاہی نہیں آتی وہ انگور کا شیرہ دوبارہ نہیں پیے گا۔ انگوروں میں سے کیا نکلتا ہے؟ میں انگوروں میں سے نکلتی ہے۔ یسوع نے جو کہا اس کے مطابق یہ کلام خدا کی بادشاہی کے آنے کے بعد دوبارہ پیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں سے مراد کلام ہے۔ جیسا کہ یہ دعائے ربانی میں لکھا ہے، جیسا آسمان پر پورا ہوتا ہے وہ زمین پر بھی پورا ہو۔ سو جب خدا کی بادشاہی آتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وقت یسوع مسیح کی دوسری آمد کے وقت کا حوالہ دے رہا ہے۔ آئیے اب ہم متی 26 باب اس کی 29ویں آیت سے اس کلام کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے پڑھیں جو دوسری آمد کے وقت دوبارہ پیا جائے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ آمین۔ جیسا کہ ہم نے ابھی متی 26 باب اس کی 29ویں آیت میں پڑھا ہے، یسوع نے کچھ نیا پینے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ جس جگہ یہ نئی چیز پی جاتی ہے وہ باپ کی بادشاہی ہے، اور یہ میں بیل سے آتی ہے، انگوروں کی بیل سے۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نئی میں کا حوالہ دے رہا ہے۔ لہٰذا دوسری آمد والی نئی میں کے معنی نئے اور ظاہر ہونے والے کلام کے ہیں،
اور پرانی میں جو اس نئی میں کے آنے سے پہلے کافی عرصے سے پی گئی تھی، وہ پہلی آمد کی خوشخبری تھی جو پرانے عہد نامے کی تکمیل تھی۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں حقیقی میں جو کہ خدا کی میں ہے، اور جنگلی میں یعنی حرام کاری کی میں جو کہ شیطان کی میں ہے۔ ہم سب سے پہلے سچی بیل اور حقیقی میں کے بارے میں جانیں گے۔ یسوع نے یوحنا 15 باب اس کی پہلی آیت میں اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کہا ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یسوع نے خود کو انگور کا حقیقی درخت کہا؟ یہ اس لیے ہے کہ خدا ایک سچا خدا ہے، اور یسوع جس کے ساتھ سچا خدا تھا وہ بھی سچا چرواہا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ انگور کا حقیقی درخت ہے جس سے حقیقی میں آتی ہے۔ پھر یسوع سے کیا نکلنا چاہیے؟ کیا یہ میں جو یسوع سے نکلے گی یہ لفظی میں ہوگی؟ کوئی سچائی نہیں ہوگی۔ یسوع سے جو نکلتا ہے وہ سچائی کا کلام ہے، جس میں لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے زندگی موجود تھی۔ ہم یہ کلام دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا جو کہ خدا تھا، اور یوحنا پہلا باب اس کی پہلی 4 آیات میں کہ اس کلام میں زندگی ہے۔ ہم نے پیدائش کی کتاب میں بھی دیکھا کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ زندگی کا پھل بھی ہے اور زندگی کا درخت بھی ہے جو زندگی کا پھل دیتا ہے، اور انگور کا حقیقی درخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں کہا کہ وہ راہ، حق اور زندگی ہے۔ سچائی کی گواہی یسوع کے منہ سے دی گئی تھی، اور یہ پرانے عہد نامے کی تکمیل کا نیا نازل شدہ کلام تھا۔ جب ہم یہ کلام کھاتے ہیں تو ہماری روح زندہ رہتی ہے۔ اب ہم شیطان کی بیل پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو کہ جنگلی بیل ہے اور جنگلی یا بری میں ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں پیشن گوئی کی کتاب دانیل 4 باب اس کی 20 تا 22 آیات میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بابل کی غیر قوموں کی بادشاہی کا بادشاہ نبوکد نظر خدا کے چنے ہوئے لوگ اسرائیلیوں کو تباہ کرنے والا ظاہر ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کو جنگلی بیل کی طرح ایک درخت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر بائبل کے مطابق بادشاہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم پہلا پطرس 2 باب اس کی 9ویں آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں شاہی کہانت کا اظہار پادریوں کا حوالہ دیتے ہوئے جو بادشاہوں کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد چرواہا ہے، ایک پادری ہے جو خدمت اور عبادت سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہ نبوکد نظر ایک غیرت مند پادری کی نمائندگی کرتا تھا۔ جنگلی میں جنگلی انگور سے نکلتی ہے، اور آئیے ہم اس جنگلی میں کے معنی کو مزید تفصیل سے سمجھنے کے لیے استثنا 32 باب اس کی 31 تا 33 آیات کو پڑھتے ہیں۔ کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے، خواہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں، کیونکہ ان کی طاق صدوم کی طاقوں میں سے ہے اور مورا کے کھیتوں کی ہے۔ ان کے انگور ہلاہل کے بنے ہوئے ہیں، ان کے گچھے کڑوے ہیں۔ ان کی میں اژدہاؤں کا بس اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ آمین۔ ہم استثنا 32 باب اس کی 31 تا 33 آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ غیر قوموں کی بیلوں کے انگور زہر سے بھرے ہوئے کڑوے انگور ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی میں سانپوں کا زہر ہے، کالے ناگوں کا مہلک زہر ہے۔ سامعین، جب کوئی زہر کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ زہر کھاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، ہے نا؟ بالکل اسی طرح جھوٹی تعلیم کا کلام جو غیر قوموں کے پاسٹرز کی طرف سے آتا ہے، وہ ایسا زہر ہے جو لوگوں کی روحوں کو مار ڈالتا ہے۔ پیدائش میں غذا کی ایک اور قسم بھی تھی جسے خدا نے کبھی نہ کھانے کو کہا تھا۔
یہ غذا نیکی اور بدی کا پھل تھا۔ نیکی اور بدی کا یہ پھل دینے والا درخت نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگلی درخت ہے، جنگلی بیل ہے۔ دانیل کی کتاب پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئی کی کتاب ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں پہلی آمد کے وقت پوری ہوتی ہیں۔ اس کی تکمیل کے بارے میں ہم متی 23 باب اس کی 33ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع اس وقت کے پاسٹرز کو افعی اور سانپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہم ان باتوں کو متی 23 باب اس کی 33ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہلے سانپ دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے اساتذہ اور فریسی ایسے لوگ تھے جو اس وقت کے پاسٹرز تھے، اور وہ سانپ نہیں لگتے تھے۔ بالآخر وہ کلام جو شریعت کے اساتذہ اور فریسیوں سے حاصل ہوتا تھا، وہ تمثیلی طور پہ اس زہر کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس نے لوگوں کی روحوں کو مار ڈالا۔ مزید برآں ہم یرمیہ 51 باب اس کی 7ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ بابل خدا کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جس نے پوری زمین کو متوالا کر دیا۔ چونکہ میں سونے کے اس پیالے میں تھی، اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں بابل کی شراب تھی۔ آپ اپنے لیے کون سی میں پسند کرتے ہیں؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومیں یعنی تمام لوگوں نے بابل کی یہ میں پی اور متوالے ہو گئے۔ جو لوگ متوالے ہو چکے ہیں ان کے دماغ مستحکم نہیں ہوتے، وہ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں بتا سکتے۔ جن یہودیوں نے 2000 سال پہلے شریعت کے اساتذہ اور فریسیوں کی طرف سے گواہی کے طور پہ بیان کی گئی جھوٹی تعلیمات کو سنا تھا، وہ اپنے ذہنوں میں مستحکم نہیں تھے، وہ متوالے ہو چکے تھے، اس لیے وہ یسوع کو پہچان نہ سکے۔ خدا کا بیٹا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا اسے مار ڈالا، اور یہ تمام باتیں وہی باتیں ہیں جن کو ہم نے بائبل میں لکھی ہوئی تاریخ سے سمجھا ہے۔ لیکن یہ صرف پہلی آمد پر ہی نہیں تھا کہ جنگلی انگور اور جنگلی میں موجود تھی، بلکہ یہ دوسری آمد پر بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ ہم مکاشفہ 17 باب اس کی پہلی 5 آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عجیب عورت ہے جس کے ماتھے پر لفظ بابل لکھا ہوا ہے، جس کے پاس سنہری پیالہ ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عورت ایک حیوان پر بیٹھی تھی جس حیوان کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور وہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا آپ نے ایسی عورت پہلے کبھی دیکھی ہے؟ پیشن گوئیوں کی کتابوں میں تمثیلی عورت کا کیا مطلب ہے؟ پولس رسول نے گلاطیوں 4 باب اس کی 19ویں آیت میں کہا تھا کہ وہ جننے کے درد میں مبتلا تھا۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 2 آیت بھی بیان کرتی ہے کہ اس نے انہیں دودھ دیا، ٹھوس غذا نہیں دی۔ میں آپ سے یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا پولس رسول مرد تھا یا عورت؟ وہ ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے، میں بھی ایک آدمی ہوں۔ اگرچہ پولس رسول ایک آدمی تھا، مگر اس نے کہا کہ وہ بچہ جننے کی درد میں مبتلا تھا اور لوگوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ جسمانی طور پر ایک آدمی تھا، لیکن اس نے ایک چرواہے، ایک پاسٹر کے طور پر کلام کا بیج حاصل کرنے کے بعد روحانی بچوں کو روحانی طور پہ جنم دیا اور ان کی پرورش کی۔ لیکن وہ عورت جو مکاشفہ 17 باب میں ظاہر ہوتی ہے، وہ کوئی عام عورت یا عام پاسٹر نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک کسبی ہے۔ کسبی سے مراد بدکار عورت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بدکاری سے مراد یہ ہے کہ
اس عورت کا خدا کی روح کی بجائے شیطان کی روح سے تعلق تھا، اور چونکہ اس کا تعلق شیطان کی روح سے تھا اس لیے اسے کسبی کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسبی شیطان کا جھوٹا پاسٹر ہے، خدا کا چرواہا نہیں ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ کسبی کے پاس سونے کا ایک پیالہ ہے جس میں حرام کاری کی مے ہے۔ حرام کاری کی مے سے مراد جھوٹے عقائد، تفسیروں کا کلام ہے۔ تفسیریں لوگوں کے اپنے منمانے خیالات اور تشریحات ہیں جو بائبل کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ صرف ایک ہی خدا، ایک ہی یسوع، ایک ہی آسمان کی بادشاہی اور ایک ہی بائبل ہے۔ اگر آپ تفسیروں کو دیکھیں تو خدا کی حقیقی مرضی کو جاننا ناقابل یقین حد تک مشکل ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسبی ایک حیوان پر بیٹھی تھی جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے۔ اس حیوان سے مراد ہلاک کرنے والا ہے جو دوسری آمد کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اور جیسا کہ مکاشفہ 17 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ بہت سے پانیوں پر کسبی بیٹھی تھی۔ تو اس کسبی سے، اس بہت سے پانیوں سے لوگ، بھیڑ، قومیں اور اہل زبان مراد ہیں۔ یہ لوگ، بھیڑ، قومیں اور اہل زبان آج کے فرقوں اور روایتی گرجا گھروں کا حوالہ دیتے ہیں۔ حرام کاری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم مکاشفہ 18 باب اس کی 2 تا 3 آیات پر جا سکتے ہیں۔ وہاں بابل نام کا ایک شہر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بابل شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہے۔ پرندے بائبل میں روحوں کی نمائندگی کرتے ہیں، روحوں کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کی پاک اور مقدس روحیں نہیں ہیں جو بابل کے شہر میں جمع ہوتی ہیں۔ وہ شیطان کی بدروحیں ہیں جو بابل میں جمع ہوتی ہیں، اور وہ ناپاک روحیں ہیں۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بابل کی حرام کاری کی مے کی وجہ سے تمام قومیں گر گئیں، اور زمین کے بادشاہوں یعنی پاسٹرز نے بھی حرام کاری کی۔ بابل کی حرام کاری کی مے سے مراد جھوٹے عقائد ہیں۔ یہ تفسیریں ہیں جو لوگوں کی روحوں کو مار ڈالتی ہیں۔ مزید برآں 23ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ تمام قوموں کو بابل کے جادو کے ذریعے گمراہ کیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شیطان سے بیعہ کیا۔ کیا ہمارا دلہا یسوع نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن یہ کہا گیا ہے کہ تمام قوموں نے شیطان سے شادی کی۔ کیا ہم تمام قوموں میں نہیں ہیں؟ خدا اور یسوع جس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ ہمیں دوسری آمد پر کبھی اس مے کو نہیں پینا چاہیے جو کہ حرام کاری کی مے ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر کوئی اسے واضح طور پر اب جان سکتا ہے، اسے واضح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان تمام باتوں پر جو ہم نے اب تک دیکھی ہیں، اب تک ہم نے سیکھی ہیں۔ پہلی آمد پر نئی مے کا کلام جو لوگوں کو پینا تھا وہ آسمان کی خوشخبری جو پرانے عہد نامے کی تکمیل کا نیا اور ظاہر شدہ کلام تھا۔ وہاں پرانی مے بھی تھی جسے لوگ پیتے رہے جب تک کہ نئی مے نہ آئی جو کہ موسیٰ کی شریعت تھی۔ شیطان کی حرام کاری کی مے جو لوگوں کو پہلی آمد پر نہیں پینی چاہیے تھی وہ کلام تھا جس کی اس وقت کے فریسیوں اور کاہنوں نے منادی کی تھی۔ لیکن جو چیز ہمارے لیے واقعی اہم ہے وہ دوسری آمد کا وقت ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ نئی مے کا وہ کلام جو ہمیں دوسری آمد پر پینا چاہیے نئے عہد نامہ کی تکمیل کا نیا ظاہر شدہ کلام ہے۔ مکاشفہ 10 باب میں بیان کیا گیا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ ظاہر شدہ کلام لاتا ہے،
ایک چھوٹا سا تمار جو اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا تھا۔ پہلی آمد کی خوشخبری، پرانے عہد نامے کی تکمیل، وہ پرانی مے ہے جو ایک طویل عرصے سے پی جا رہی ہے۔ اور حرام کاری کی مے کے بارے میں آپ کو اور مجھے دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جھوٹی تعلیمات اور وہ تفسیریں ہیں جو شیطان کے پاسٹرز دیتے ہیں۔ اب آئیے مے کی مشق کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس میں مے رکھی جاتی ہے۔ مشق ایک برتن کی قسم ہے جس میں مختلف مواد سے بنی خوراک رکھی جاتی ہے۔ یہ برتن کی جسمانی خصوصیت ہے۔ تمثیلی مے اور برتن کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم اعمال 9 باب اس کی 15ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع پولوس رسول کو یسوع کے ایک چنے ہوئے برتن کے طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ غیر قوموں، بادشاہوں اور اسرائیل کے فرزندوں کے سامنے یسوع کے کلام کی، یسوع کے نام کی منادی کی جا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر میں بہت سے پیالے اور برتن ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں پولوس رسول ایک جسمانی پیالہ تھا؟ نہیں۔ جس طرح ہم جسمانی خوراک کو پیالوں میں ڈالتے ہیں، اسی طرح خدا کے کلام کی روحانی خوراک کو پولوس رسول کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پولوس رسول کو ایک تمثیلی برتن کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا تمثیلی مشق کا معنی ایک انسان کا دل ہے۔ اور پھر روحانی مشقوں کی 2 قسمیں موجود ہیں۔ ایک پرانی مے کی مشق ہے اور دوسری نئی مے کی مشق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلی آمد پر پرانی اور نئی مشق کا کیا مطلب تھا۔ ایک بار جب ہم مشق میں موجود مے کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں تو مشق کے معنی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوکا 5 باب اس کی 47 سے 39 آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی آمد کی پرانی مے موسیٰ کی شریعت ہے اور اس کی نئی مے پرانے عہد نامے کی تکمیل کا ایک نیا ظاہر شدہ کلام ہے۔ اگر موسیٰ کی شریعت پرانی مے ہے تو کیا وہ لوگ جنہوں نے اس پرانی مے کو اپنے اندر رکھا وہ پرانی مشقیں نہیں بن جائیں گی؟ پرانی مشق کی حقیقت پہلی آمد پر اس وقت کے کاہن تھے۔ پھر جیسا کہ پرانے عہد نامے کی تکمیل کا نیا ظاہر شدہ کلام نئی مے ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے اس نئے کلام کو اپنے اندر رکھا وہ نئی مشقیں ہیں۔ پہلی آمد پر نئی مے کی مشقوں کی حقیقت یسوع اور اس کے شاگرد تھے۔ یسوع اور شاگرد نئی مشقیں بن گئے اور ان کے پاس پرانے عہد نامے کی تکمیل کا نیا ظاہر شدہ کلام تھا، لیکن انہوں نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے ان لوگوں میں اس کی منادی کی جو اس کلام کو نہیں جانتے تھے۔ اگر اس وقت کے کاہنوں کے دل اور روحیں پرانی ہو گئیں اور جب انہوں نے ظاہر شدہ کلام سن لیا تو وہ اس ظاہر شدہ کلام کو اپنے دلوں میں نہ رکھ سکے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مشق پھٹ جاتی ہے اور جو مے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ مے بھی برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف یسوع اور اس کے شاگرد ہی پہلی آمد پر نئی مشقیں نہیں تھے۔ بنیادی طور پر پولوس نام کا ایک شخص تھا جو ایک نئی مے کی مشق بھی تھا۔ آپ فلپیوں 3 باب اس کی 4 تا 9 آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولوس شرعی راست بازی میں بے عیب تھا اور کلیسیا کو جوش سے ستاتا تھا۔ تاہم دمشق جاتے ہوئے یسوع سے ملاقات کے بعد اس نے کہا کہ اس نے موسیٰ کی شریعت پر ایک طویل عرصے تک غور کیا ہے جسے اب وہ کوڑا سمجھتا ہے اور اسے پھینک دیتا ہے۔ موسیٰ کی شریعت پرانی مے تھی کیونکہ یہ ایک طویل عرصے تک اس کی پیروی کی جاتی تھی۔
اور یسوع کو جاننے کا علم ظاہر شدہ کلام نئی میں تھی۔ پولس رسول کی زندگی پر غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو کلام آپ اس وقت سن رہے ہیں وہ پرانی میں ہے یا وہ نئی میں ہے۔ اگر وہ نئی میں ہے تو برائے مہربانی، براہ کرم نئی میں کی مشقیں بن جائیں جو پرانی میں کی بجائے اس نئے میں کے کلام کو تھام سکیں، اس کلام کو اپنے دلوں میں۔ پرانی اور نئی میں کی مشقیں بھی دوسری آمد پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کے معنی جاننے کے لیے ہم مکاشفہ 10 باب اس کی پہلی 2 آیات میں جا سکتے ہیں، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ایک فرشتہ ایک چھوٹا سا طومار لے کر آتا ہے جو کھلا ہے۔ چونکہ یہ طومار کھلا ہوا ہے، یہ ایک ظاہر شدہ کتاب ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہر شدہ کتاب نئی میں ہے۔ اس کے بعد ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جو اس ظاہر شدہ کتاب کو کھاتا ہے جو کھولی گئی ہے، اور آیات 8 سے 10 کے مطابق یہ یوحنا تھا جس نے فرشتے سے یہ چھوٹا سا طومار حاصل کیا اور اسے کھایا۔ پھر یہ یوحنا ایک نئی میں کی مشق ہے جس نے ظاہر شدہ کلام حاصل کیا جو کہ نئی میں ہے۔ یہ کلام اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کو سنایا جانا چاہیے جو اس کلام کو نہیں جانتے۔ ہم 11ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسے بہت سے لوگوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنی چاہیے۔ بس اگر ان قوموں کی زبانیں اور بادشاہ بھی اس چرواہے کے ذریعے سے جو یوحنا کی مانند ہے ظاہر شدہ کلام حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی نئی میں کی مشق کہلاتے ہیں۔ میں کی نئی مشقوں کے بارے میں مکاشفہ 9 باب اس کی 5 تا 10 آیات میں لکھا ہے کہ ایک نیا گیت ہے جسے لوگ گاتے ہیں۔ نئے گیت کا مواد یہ ہے کہ بادشاہی اور پاسٹرز جو یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یسوع کے خون کا کیا مطلب ہے؟ لوکا 22 باب میں کہا گیا ہے کہ جب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ عید فصح منا رہے تھے تو اس نے میں کے پیالے کو تھامے ہوئے اپنے خون سے کیے گئے اس نئے عہد کا حوالہ دیا۔ بالاخر یسوع کا خون نئی میں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو لوگ اس نئی میں کو لوگوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں میں سے پیتے ہیں اور اس جگہ سے باہر نکلتے ہیں، وہ لوگ خدا کی بادشاہی اور خدا کے کاہن بن جاتے ہیں۔ اب ہم دوسری آمد پر ایک ساتھ پرانی میں اور نئی میں کی مشقوں کی حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میں کی مشق کے اندر جانے والی میں کے معنی معلوم کرنے سے ہمیں سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوسری آمد پر پرانی میں پرانے عہد نامے کی تکمیل پر پہلی آمد کی انجیل ہے، اور نئی میں نئے عہد نامہ کی تکمیل کا ایک نیا اور ظاہر شدہ کلام ہے۔ چونکہ پہلی آمد پر پرانے عہد نامے کی تکمیل کی انجیل پرانی میں ہے، اس لیے پرانی میں کی مشقیں جن میں اس میں کو رکھا گیا تھا وہ آج کے روایتی گرجا گھروں کے پاسٹرز ہیں۔ پھر اگر نئے عہد نامے کی تکمیل کا نازل شدہ کلام نئی میں ہے تو نئی میں کی مشقیں کون ہیں جن میں نئی میں ہے؟ وہ وعدہ شدہ چرواہا نیا یوحنا اور 12 قبیلوں کے نئے پاسٹرز ہیں۔ نیا یوحنا وعدہ شدہ چرواہا ہے اور 12 قبیلوں کے نئے پاسٹرز وہ ہیں جن کے پاس ظاہر شدہ کلام ہے۔ لیکن یہ کلام ان لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے جو ابھی تک اس کلام کو نہیں جانتے۔
اگر روایتی کلیسیاؤں کے پادری پرانے اور دل و جان میں منافق ہیں، جب وہ وعدہ شدہ چرواہے اور پاسٹروں سے ظاہر شدہ کلام سنتے ہیں تو وہ اس ظاہر شدہ کلام کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتے، اور ان کی میں کی مشقیں پھٹ جائیں گی اور میں زمین پر گر جائے گی۔ آئیں دیکھیں کہ ہم اب تک کیا پڑھ چکے ہیں۔ پہلی آمد میں نئی میں کی مشقوں کی حقیقت یسوع اور اس کے شاگرد تھے۔ پرانی میں کی مشقیں اس وقت کے کاہن تھے، لیکن جو چیز آپ کے اور میرے لیے واقعی اہم ہے وہ دوسری آمد کا وقت ہے۔ دوسری آمد میں نئی میں کی مشقوں کی حقیقت نیا یوحنا ہے جو وعدہ شدہ چرواہا ہے اور 12 قبیلوں کے نئے پاسٹرز ہیں۔ دوسری آمد کی پرانی میں کی مشقیں آج کے روایتی چرچز کے پاسٹرز ہیں۔ اب تک ہم تمثیلی میں کے معنی اور میں کی مشق کے بارے میں جان چکے ہیں جس میں ڈالی جاتی ہے۔ اب ہم تمثیلی زیتون کے تیل کے معنی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے مکاشفہ 6 باب اس کی 6 آیت کو ایک ساتھ اپنے مرکزی حوالہ کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر۔ آمین۔ ہم مکاشفہ 6 باب اس کی 6 آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 جاندار ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ آسمان کے 4 فرشتے ہیں جو جنگ اور عدالت کے انچارج ہیں۔ ان کا ظہور عدالت کے کام کو پورا کرنے کے مقصد سے ہے، اور مکاشفہ 6 باب اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ تیل اور میں کو نقصان نہ پہنچانا، اور چونکہ ہم پہلے ہی میں کے معنی کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، سو اب ہم تمثیلی زیتون کے تیل کے معنی کے بارے میں سوچیں گے۔ زیتون کے تیل کی جسمانی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیتون سے آتا ہے، یہ زیتون کے درخت کا پھل ہے، اس میں سے یہ تیل نکلتا ہے۔ اس کے معنی کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اخبار 24 باب اس کی پہلی 4 آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ کے زمانے میں سونے کے 7 چراغ دان تھے جو خیمہ میں اندھیرے کو روشن کرتے تھے، اور وہ ان چراغوں کو روشن کرنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کرتے تھے۔ ہم زکریا 4 باب اس کی پہلی 4 آیات میں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں زکریا ایک رویا دیکھتا ہے۔ اپنی رویا میں وہ 7 سونے کے چراغ دان دیکھتا ہے۔ زکریا نے فرشتے سے ان کا مطلب پوچھا تو فرشتے نے کہا کہ سونے کے 7 چراغ خدا کی آنکھیں ہیں۔ بائبل میں آنکھیں روحوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، چنانچہ 7 سونے کے چراغ دان جو موسیٰ نے زمین پر بنائے تھے آسمان میں نظر آنے والی 7 روحیں تھیں۔ آیات 11 سے 14 یہ بھی کہتی ہیں کہ زکریا کو سونے کے 7 چراغ دانوں کے دائیں اور بائیں جانب زیتون کے 2 درخت نظر آتے ہیں۔ زکریا نے فرشتے سے ان 2 زیتون کے درختوں کے بارے میں بھی پوچھا تو فرشتے نے کہا کہ زیتون کے درخت 2 مسح کیے گئے لوگ ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ انہیں مسح کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص طور پہ خدا کے لیے چنے گئے اور الگ ہو گئے۔ لیکن تمثیلی زیتون کے درخت اور زیتون کے تیل کے معنی کو واضح طور پہ سمجھنے کے لیے ہمیں چند مزید آیات کو دیکھنا چاہیے۔ مزید تفصیل سے جاننے کے لیے ہم مکاشفہ 11 باب اس کی 3 تا 4 آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 گواہوں کو زیتون کے 2 درخت قرار دیا گیا ہے، اور زیتون کے ان 2 درختوں سے جو نکلتا ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ پھر 2 گواہوں میں سے کیا نکلے گا؟ کیا یہ اصل زیتون کا تیل ہونا چاہیے؟
کیا یہ صحیح نہیں؟ چونکہ وہ گواہ ہیں تو جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہی گواہی ہونی چاہیے، اور وہی زیتون کا تیل ہے۔ پھر انہیں دو گواہ کے طور پر کیوں بیان کیا گیا؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکاشفہ کے 10 باب میں اس کا اظہار کیسے کیا گیا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب کے ساتھ آتا ہے، اور ایک چرواہا ہے جو اس طومار کو لے کر کھاتا ہے، اور وہ چرواہا یوحنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک شخص ہے جو یوحنا کی مدد کرتا ہے۔ وہ دو گواہ ہیں جیسا کہ مکاشفہ کے 11 باب میں بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں گواہوں نے شروع سے آخر تک ایک ساتھ کام کیا، لیکن مکاشفہ 22 باب اس کی 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ یوحنا وہ ہے جس نے ان چیزوں کو دیکھا اور ان چیزوں کے بارے میں سنا ہے۔ یہ چیزیں یہاں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو مکاشفہ کی کتاب میں پیش آیا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوحنا واحد چرواہا ہے جو واقعات کو ان کے مقام پر دیکھنے کے بعد انہیں دیکھتا ہے، انہیں سنتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے، اور صرف یوحنا سنتا ہے، نہ کہ بہت سے لوگ۔ ہم 16ویں آیت میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کا ایک رسول ظاہر ہوتا ہے جسے کلیسیاؤں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور وہ ان باتوں کی گواہی دیتا ہے جو مکاشفہ کے واقعات ہیں۔ سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکاشفہ 22 باب اس کی 8ویں آیت میں ذکر کردہ یوحنا اور 16ویں آیت میں یسوع کا رسول آخرکار ایک ہی شخص ہیں۔ آئیے ایک اور تمثیل پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جسے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ متی 25 باب اس کی پہلی 13 آیات میں یسوع 10 کنواریوں کی ایک تمثیل بتاتے ہیں، اور اس تمثیل میں بتاتے ہیں کہ اس وقت آسمان کی بادشاہی کیسی ہوگی۔ جب یہ متی 25 باب میں اس وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ حقیقت میں متی 24 باب سے جاری ہے۔ متی 24 باب میں وقت اور دوسری آمد کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لہٰذا متی 25 باب دوسری آمد کے وقت کے بارے میں بھی ہے جب یسوع واپس آئے گا، اور 10 کنواریوں کی یہ تمثیل اس وقت یسوع دلہا کو حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ تاہم یہ 10 کنواریاں ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتی ہیں جب وہ یسوع کا انتظار کرتی ہیں جو کہ دلہا ہے۔ عقل مند کنواریوں کے پاس چراغ تھے اور ان کے پاس کافی تیل موجود تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ یسوع کو حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ تاہم احمقوں کے پاس چراغ تو تھے لیکن تیل کافی نہیں تھا۔ یسوع کے انتظار میں ان کا تیل ختم ہونا شروع ہو گیا، اور جب ان کا تیل ختم ہو گیا تو انہوں نے عقل مند کنواریوں سے تیل بانٹنے کو کہا۔ تاہم عقل مند کنواریاں ان سے کہتی ہیں کہ ان کے پاس دونوں کے لیے کافی تیل نہیں ہے، اس لیے وہ تیل بیچنے والوں کے پاس جائیں اور ان سے تیل خریدیں۔ ٹھیک ہے، تو جب بے وقوف کنواریاں تیل خریدنے جاتی ہیں تو یسوع دلہا آ جاتا ہے، اور عقل مند کنواریاں شادی کی ضیافت میں داخل ہو جاتی ہیں، جبکہ بے وقوف کنواریاں داخل نہیں ہو پاتی۔ پھر کیا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نتیجے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ فرق تیل کی وجہ سے آتا ہے۔ آیا آپ کے پاس کافی تیل تیار ہے یا نہیں، اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ آپ شادی کی ضیافت میں حصہ لیں گے یا نہیں۔ کیا آپ لوگوں نے یہ تیل کافی تیار کیا ہے؟ اور یہ تیل ہے کیا؟ کیا یہ اصل اور لغوی تیل کا حوالہ دے رہا ہے؟ آئیے تیل کے معنی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے چراغ کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ہم زبور 119 اس کی 105ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل میں چراغ خدا کے کلام کا حوالہ دیتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے ایک چراغ اور ہمارے راستے کے لیے روشنی ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 19ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس پیشن گوئی کا کلام اندھیرے میں چمکنے والے چراغ کی مانند ہے۔ بالاخر تمثیلی چراغ کا معنی خدا کا کلام ہے، اور یہ در حقیقت پیشن گوئی کا کلام ہے۔ لیکن چراغ کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، روشنی کے لیے تیل ضروری ہے۔ تمثیلی تیل کا معنی گواہی کا وہ کلام ہے جو گواہ سے آتا ہے۔ چراغ بائبل ہے اور تیل گواہ کی گواہی کا کلام ہے۔ لہٰذا ہم آسمان کی بادشاہی کو دیکھ سکتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے جب ہم گواہ کے ذریعے گواہی کا کلام سنتے ہیں، جس نے ان واقعات کے مقام پر ان تمام واقعات کو ہوتا دیکھا اور سنا ہے اور اس کی تبلیغ کی۔ اس طرح ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جس طرح چراغ کی روشنی راہ اور تاریکی میں رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح گواہ کی طرف سے دی گئی گواہی کا کلام، جس نے مکاشفہ کی تکمیل، اس کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کے واقعات کو دیکھا، وعدہ کی آسمانی بادشاہی کو دریافت کرنے اور اس میں داخل ہونے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ بے وقوف کنواریاں عقل مند کنواریوں سے تیل میں سے کچھ بانٹنے کو کہتی ہیں، لیکن عقل مند کنواریاں انہیں مشورہ دیتی ہیں کہ تیل بیچنے والے سے جا کر تیل خریدیں۔ پھر وہ شخص کون ہے جو تیل بیچتا ہے اور وہ تیل کہاں بکتا ہے؟ اگر یہ تیل جسمانی تیل ہے تو یہ ایک گیس اسٹیشن ہونا چاہیے جہاں ہم اس تیل کو بھر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یسوع نے ہمیں یہ تمثیل سنائی تاکہ ہم قریبی گیس اسٹیشن پر جا سکیں۔ آخرکار تیل بیچنے والا یسوع کا گواہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں ہر کوئی یسوع کے گواہ سے ملاقات کرے گا اور اس تیل کو کافی مقدار میں تیار کرے گا تاکہ ہم آسمان کے وارث بن سکیں جو یسوع کو دلہے کے طور پر حاصل کر سکیں۔ آئیے خلاصہ کرتے ہیں۔ آج کی تمثیلی نئی میں یسوع کی دوسری آمد کے وقت نئے عہد نامے کی تکمیل کا نیا ظاہر شدہ کلام ہے، اور نئی میں کی مشقیں وعدہ شدہ چرواہا ہے جو نیا یوحنا اور 12 قبیلوں کے نئے پاسٹرز ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم نئی میں کی مشقیں بن سکتے ہیں جن کے پاس نئی میں ہے، جب ہم پرانی میں اور حرام کاری کی میں کو خالی کرتے ہیں۔ اگر تمثیلی زیتون کا درخت گواہ ہے تو زیتون کا تیل گواہی کا کلام ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں ہر کوئی اس گواہ سے ملاقات کرے گا جو مکاشفہ کی پیشن گوئیوں اور ان کی تکمیل کو دیکھتا، سنتا اور اس کی گواہی دیتا ہے، اور اس چراغ کو جلاتا ہے اور ہمارے خداوند کو قبول کرتا ہے جب وہ واپس آتا ہے۔ ہمیں جو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ آسمان کے راز تمثیلوں میں درج ہیں، وہ پوشیدہ ہیں۔ ہمیں آسمان کی بادشاہی کو سمجھنے کے لیے تمثیلوں کو سمجھنا چاہیے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم تمثیلوں کی واضح طور پر گواہی دینے کے قابل ہیں کیونکہ ہمارے پاس تکمیل کی جسمانی ہستیاں ہیں جو ظاہر ہوئیں جیسا کہ ان کا وعدہ کیا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ہر کوئی واضح طور پر آسمان کی بادشاہی کے لوگ بننے کے بارے میں سمجھے گا۔ اگلی بار ہمارے پاس خدا کے کلام کی گواہی کے بارے میں مزید سننے کے لیے ایک شاندار اور ہنرمند استاد ہوگا۔ براہ کرم اگلی بار ہمارے ساتھ سبق کے تاثرات بانٹنے کے لیے شامل ہوں۔ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہم دعا کے ساتھ سبق ختم کریں گے۔ اے باپ خدا، ہم واقعی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں آسمان کے رازوں کی تمثیلوں
اور ان کے حقیقی معنی پر سیمینار میں شرکت کرنے کی اجازت دی، اور ہم آپ کے بہت سے فرزندوں کی رہنمائی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ براہ کرم تمام آنے والوں کا دل تھام لیں۔ آج ہم نے تعارفی سبق نمبر 14 کو سیکھا ہے، اور جس کا عنوان تھا تمثیلی نئی میں کی مشقیں اور زیتون کا تیل۔ آپ کے کلام کو زندگی میں ہمارا راستہ بننے دیں تاکہ ہم وہ نئی میں کی مشق بن سکیں جس کے اندر نئی میں موجود ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں زیتون کے تیل سے بھر دیں جو گواہ کے ذریعے گواہی کا کلام ہے، تاکہ ہم آج کی تکمیل کے ذریعے تمثیل کے تمام معنی کو سمجھ کر آسمانی شادی کی ضیافت کی طرف رہنمائی حاصل کر سکیں۔ برائے مہربانی ہر ایک کے دل کی رہنمائی کریں کہ وہ اگلی بار دوبارہ ادھر حاضر ہوں اور ان کی روحانی اور جسمانی طور پر حفاظت کرنا ہو۔ ہم ان تمام چیزوں کو یسوع کے نام پر مانگتے ہیں، آمین۔ آخر تک سننے کا بے حد شکریہ۔